حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ جب کبھی صحابہ کرام کا دل لگنے لگا کسی دنیا کی کسی اچھی چیز کے اوپر، تو آپ نے منع تو نہیں فرمایا، لیکن فوراً اس کی حقیقت بھی بتا دی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں باہر سے کوئی اچھا کپڑا بنا ہوا آیا، ریشمی کپڑا تھا عورتوں کے پہننے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب وہ آیا، پہلی بار اس نے اچھا کپڑا دیکھا تھا، تو سب اس کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا بنا ہوا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور جب سب لوگ دیکھ چکے اور اس سے ایک لطف لے چکے تو ایک جملہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے تو بہت اچھا یہ کپڑا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احزاب کے موقع پر شہید ہوئے تھے، ان کا ذکر فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو جنت میں ناک پہنچنے کے لیے جو رومال ملا ہے وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جو ناک پہنچنے کے لیے رومال جو ملا ہے جنت میں، وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے کہ دنیا کی جن چیزوں سے تم نے دل لگایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بدمست ہو کر اور اس میں ہو کر تم غفلت کا شکار ہو جاؤ اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس شکایت فرما رہے ہیں کہ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان دنیا کی کثرتوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو جاؤ۔ غافل نہ ہونا، اور یہ غفلت سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان اللہ سے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے غافل ہو جائے۔ یہ غفلت بری بلا ہے، اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا مت کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ روزی نہ کماؤ، یہ نہیں کہا کہ تجارت نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ملازمت نہ کرو، یہ نہیں کہا بیوی بچے نہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ اپنے مکان میں نہ رہو، سب کام کرو، لیکن کام کرنے کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، حلال طریقے سے کام کرو، جو کام کرو حلال طریقے سے کرو، روزی کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، کھانا کھاؤ تو حلال طریقے سے سنت کے مطابق کھاؤ، کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کرو اور حرام طریقے سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ آگے فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے جو ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔